ایک اور باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی احصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء امدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت بیان کرنی ہے، اور چونکہ انہدام جنت البقیع اور اس کا پس منظر بہت طولانی ایک موضوع ہے جس کے اوپر شاید خمسہ اور عشرہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخی اس کا پس منظر کیا تھا، کون کون سے اسباب پیش آئے، اور پوری وہابیت کیسے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی ہے. پھر ان کے جو نظریات ہیں اس کو باطل کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات، احادیث نبوی اور سیرت خلفاء اور صحابہ کو ہم بیان کر سکتے ہیں. بہت طویل موضوع ہے، اور یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہیں الحمدللہ جو ویڈیو کلپس کے ذریعے بعض افراد نے زحمت کی ہے اور اسے تیار کیا ہے اور مختلف مومنین تک پہنچایا ہے. تو وہ باتیں کہ جو بیان ہو چکی ہیں اور جو بیان ہونی بھی چاہیے اور الحمدللہ آپ تک پہنچ چکی ہے، اسے میں تکرار نہیں کروں گا. کچھ بڑی بڑی دوسری زاویے سے باتیں آپ کی خدمت بیان کر کے زحمت کو تمام کروں گا. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا ضربتم فی سبیل اللہ. یہ جنگ کے حالات میں آیت نازل ہوئی ہے اور بیان کر رہی ہے کہ اگر کافروں کے مقابلے پر تم جاتے ہو تو کس طریقے کا رویہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے. مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے نہیں ہو رہا، کافروں کے مقابلے پر جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، کافر حربی ہیں، اگر ان کے مقابلے پر بھی تم جاتے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب راہ خدا میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہو، فتبینوا، تو مکمل طور پر تحقیق کر لو کہ جس کے اوپر تمہاری تلوار چل رہی ہے وہ واقعاً کافر ہے بھی یا نہیں، جس کے اوپر تمہارا وار آ رہا ہے وہ واقعاً کافر ہے یا مسلمان ہے. اور پھر قرآن کریم نے آگے بیان کیا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَاكُمْ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور خبردار جس کے مقابلے پر تم جا رہے ہو، اگر اس نے تمہیں سلام علیکم کہا، اس نے سلامتی کا پیغام تم پر بھیجا ہے، یا کہا ہے کہ میں اسلام لے کر آ گیا ہوں، یا کسی بھی طریقے سے ظاہر کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وَلَا تَقُولُوا، خبردار اسے یہ نہ کہنا کہ لست مؤمنہ، تم مومن نہیں ہو، اور اس کی گردن نہ اڑا دینا. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کس خاطر اس کی گردن اڑا رہے ہو؟ تاکہ دنیاوی منافع حاصل ہو جائے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالیہ واقعات کے اندر اور آج کی رات کی مناسبت سے آیت نازل ہوئی ہو کہ خبردار کسی مسلمان کو، کسی مومن کو کافر نہیں کہنا، اور یہ نہ کہنا کہ تمہارا اسلام قبول نہیں ہوتا، تم ابھی بھی کفر پر ہو، اور ہم جو تمہاری گردن کو اڑا رہے ہیں ویسے تو اللہ کی خاطر اڑا رہے ہیں، نعرہ تو یہی بلند کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم نے کہا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا. اصل میں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے، انہیں دنیا مل جائے، انہیں دولت مل جائے. یہ ایک طرف قرآن کریم کی آیت. دوسری آیت جو قرآن کریم کی، اور بہت ساری آیتیں ہیں اس موضوع پر، کہ اسلام کا جو پیغام ہے امن و امان کا پیغام ہے. آج جو اسلام کا چہرہ مسخ کیا گیا ہے، کہاں وہ اسلام کے جو آج کا اسلام متعارف کروایا جا رہا ہے، اور کہاں وہ اسلام جو پیغمبر اکرم لے کر آئے تھے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان صاحبان ایمان کے لیے، الذین یستمعون القول، جو ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. شیعہ بات کر رہا ہو اس کی بات کو بھی سنتے ہیں، کوئی سنی بات کر رہا ہو اس کی بات کو بھی سنتے ہیں، بریلویوں کی بات کو سنتے ہیں، دیوبندیوں کی بات کو سنتے ہیں، حتیٰ کافروں کی بات کو سنتے ہیں. بات کو سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فیتبعون احسنا، ہاں لیکن جب پیروی کرنے کی باری آتی ہے، جب اتباع کرنے کا وقت آتا ہے، تو ان باتوں میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں. یہ ہے اسلام کا پیغام، کہ اگر کوئی کافر بھی بات کر رہا ہے، منطقی بات ہے، اس نے اپنے یہاں پر صفائی ستھرائی رکھی ہے، تو اس کی بات کو قبول کرو. اگر وہ اچھے کام کرنے والا ہے اس کی بات کو قبول کرو. یہ اسلام کا پیغام ہے. اور پھر آگے قرآن کریم نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سب کی بات سنتے ہیں اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی صاحبان عقل و شعور ہیں. اور پھر وہ آیت جو الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. قرآن کریم نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے بغیر کسی قتل کے دوسرے کو قتل کر دیا، اس کے نہ رشتہ داروں کو قتل کیا گیا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، بلا وجہ آ کر قتل کر رہا ہے یا فساد قائم کر رہا ہے، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ایسا پیغام قرآن کریم کے علاوہ کہاں ملے گا؟ یہ ہے حقیقی اسلام، کہ اگر تم نے ایک شخص کا قتل کیا ہے، یاد رکھو ایک شخص کا گناہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا گناہ تمہاری گردن پر. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک شخص کو زندگی دے دی، ایک شخص کو علاج کروا دیا، ایک شخص کو کچھ پیسے دے دیے، جس کے بعد وہ بھوک سے بچ گیا، بھوک کی موت سے بچ گیا، اگر ایک شخص کو حیات دی ہے گویا ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو حیات دے دی. یہ ہے اسلام کا پیغام. اور ائمہ علیہم السلام ہو، پیغمبر اکرم ہو، سبھی کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ چاہے یہودی ہوتے تھے، چاہے عیسائی ہوتے تھے، چاہے بت پرست ہوتے تھے، اگر کوئی انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے، کوئی قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، تو بہت شائستہ طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور آپ نے وہ بوڑھی خاتون کا واقعہ یقیناً سنا ہوگا، حتیٰ بوڑھے ایک جوان کا واقعہ ملتا ہے کہ جو کافر تھا، پیغمبر اکرم کو پورا کر پھینکا کرتا تھا. پیغمبر اکرم اسی راستے سے گزرتے تھے جس طریقے سے وہ بوڑھی خاتون پھینکا کرتی تھی، تو اس مقام پر بھی اسی راستے سے گزرا کرتے تھے. وہ جوان روزانہ کچرا پھینکا کرتا تھا، اور ایک دن اسی طریقے سے بیمار ہوا، پیغمبر اکرم اس کی عیادت کو جاتے ہیں. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس راستے بہت سے ہوں گے پہنچنے کے لیے، لیکن اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ وہ ذات کے جو دوسروں کا راستہ تبدیل کرنے کے لیے آئے ہو، وہ اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتی.
لہٰذا جب وہ ایک دن کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتا ہے، اس کے گھر پر بھی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، اور جب اس کی ماں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ محمد عربی موجود ہیں، کہا بیٹے سے کہ محمد عربی تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو اتنا شرمسار ہو گیا کہ اپنی چادر کو اپنے سر پر اوڑھ لیا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی دین نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ ائمہ کے دور میں یہ انشعابات اور اختلافات پیدا ہو چکے تھے، بعد وفات رسول اختلافات پیدا ہو چکے تھے، تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، 5ویں سرکار ہو، 6ٹھے سرکار ہو، 7ویں امام ہو، 8ویں امام ہو، 11ویں امام ہو، سبھی کی زبان سے تقریباً ایک ہی جملہ نکلتا ہے، الفاظ کہیں کہیں کچھ مختلف ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں، ہم سے فرماتے ہیں، بطور خاص شیعان حیدر کرار سے فرماتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں صلو فی مساجدہم، ان کی مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھا کرو، عودو مرضاہم، جب ان کے لوگ مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت کو جایا کرو، واشہدو جنائزہم، جب ان کے یہاں سے جنازہ اٹھے تو ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کیا کرو۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے، یہ وہ پیغام ہے جو سنت رسول میں موجود ہے، اور وہی ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر ہمارے جو بزرگان ہیں اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، ان کا بھی یہ طریقہ کار رہا۔ اب کتنی مثالیں ہیں، بات کو بس بہت مختصر طریقے سے بیان کروں۔ آیت اللہ بروجردی نے اپنے زمانے کے جو اہل سنت عالم دین تھے، مصر کے الازہر یونیورسٹی کے جو سربراہ بھی ہیں، پرنسپل بھی تھے اور شاید بنیان گزار بھی تھے، ان سے ملاقات کی، انہیں خط لکھا اور دعوت دی ملاقات کی، اور ملاقات کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ دیکھیں آپ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، فقہ مالکی کو مانتے ہیں، فقہ شافعی کو مانتے ہیں، فقہ حنبلی کو مانتے ہیں، فقہ جعفری کو کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ آپ ہی کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے جاتے ہوئے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، آپ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ و سنتی، یہی کہتے ہیں، تو کتاب خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں، اس میں ہم مشترک ہو گئے۔ اور پھر اگر آپ کے یہاں سنتی بھی موجود ہے تو ہم کب سنت کا انکار کرتے ہیں؟ ہم بھی سنت رسول کو مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ راویان وہ الگ ہے اور ہم جن اماموں سے روایت نقل کرتے ہیں وہ اور ہے، لیکن آپ جس طریقے سے سنت رسول کے قائل ہیں اسی طریقے سے ہم بھی سنت رسول کے قائل ہیں۔ اور آپ کے یہاں بھی اہل بیت کی محبت کے بارے میں کہا گیا، قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو جب آپ تمام فقہوں کو مانتے ہیں تو پھر فقہ جعفری کو کیوں نہیں مانتے؟ اور قائل کیا ہے آیت اللہ بروجردی نے شیخ شلتوت کو، اور اس زمانے میں یہ تاریخی فیصلہ ہوا ہے جو آج فراموش کر دیا گیا ہے کہ الازہر یونیورسٹی میں جس طریقے سے چاروں مذاہب کو پڑھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے مذہب اہل بیت کو بھی پڑھایا جائے، اور مذہب تشیع کو پڑھانا شروع کیا، جائز قرار دیا اس کی تعلیمات کو۔ اسی طریقے سے آیت اللہ مرشد نجفی کا واقعہ ملتا ہے، علامہ طنطاوی کو جو اس زمانے کے مصر کے وہ بھی استاد رہ چکے تھے، آیت اللہ مرشد نجفی نے صحیفہ سجادیہ بھجوائی، اور یہ علامہ طنطاوی کا بھی ظرف تھا، انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، چوتھے امام کی دعا ان کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے شیخ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اتنا خوبصورت علمی خزانہ آپ کے پاس موجود تھا اور اب آپ نے جا کر اس کا تعارف کروایا ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جو مخلوقات کے کلام سے بالاتر ہے اور خالق کے کلام سے نیچے، یہ ان کے بھی جملے ہیں، فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، مولا امام زین العابدین کا کلام وہ ہے کہ جو مخلوقات کے کلام سے بالا ہے، خالق کے کلام سے نیچے۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ اور پھر ہمارے موجودہ مراجعین کو دیکھ لیجئے، آیت اللہ خامنائی ہو، آیت اللہ سستانی ہو، کس طریقے کا رویہ ہے اہل سنت علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ آیت اللہ سستانی کا باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِأَهْلِ السُّنَّةِ إِخْوَانُنَا بَلْ قُولُوا أَنفُسَنَا،
خبردار اہل سنت کو یہ نہ کہا کرو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اچھا جب تک میں اس جملے تک پہنچتا ہوں تو کچھ جو اہل سنت ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی نہ کہا کرو ہمارے دشمن کہا کرو. لیکن آیت اللہ سستانی کا اس سے بڑھ کر جملہ یہ ہے کہ اہل سنت کو یہ نہ کہا کرو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کہا کرو یہ ہماری جانیں ہیں. بل قولوا انفسنا، کہو یہ ہمارے نفس ہیں، یہ ہماری جانیں ہیں. اور اگر اہل سنت پر حملہ ہوتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اہل تشیع پر حملہ ہوتا ہے، اور اہل تشیع پر حملہ ہوتا ہے تو گویا اہل سنت پر حملہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہے، معصومین کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اور ہمارے بزرگان کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہے کہ ہر مذہب کا احترام کرو. کسی کو اگر تنقید کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ بات کی جائے، لیکن کسی کو قتل کرنا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، اس کی قطعاً اجازت نہیں. قرآن کریم نے آیت الکرسی میں کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. جب خدا یہ فرما رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے تو بندے خدا کے اختیارات یہ کیسے وسیع ہو گئے کہ ہر ایک کو زبردستی اپنے دین کے اوپر اور اپنے مذہب کے اوپر لانے کی کوشش کرے اور باقی مذاہب کو کافر قرار دے. حتیٰ کافروں سے مخاطب ہو کر سورہ کافرون میں کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کافروں، مسلمانوں سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، کافروں سے بات ہو رہی ہے. تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس کے لیے کیا مرحلہ ہونا چاہیے؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اگر تم یہ نظریات رکھتے ہو، یہ خیالات رکھتے ہو، یہ اعتقادات رکھتے ہو کہ تمہیں جواب دینا ہے اور ہمیں اپنا جواب دینا ہے، تو کبھی بھی تاریخ اسلام میں یہ بات نہیں آئی ہے، بالخصوص جس مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے. نہ رسول نے، نہ آل رسول نے، نہ ان کے چاہنے والوں نے، نہ ان کے اصحاب نے کبھی یہ تعلیم نہیں دیا ہے کہ دوسرے مذہب والوں کی توہین کرو. ہاں لیکن یہ تاریخ میں ضرور ملتا ہے کہ کچھ آتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے خلیفہ بھی مناتے ہیں اور ان کے مقابلے پر جنگ میں بھی نکلتے ہیں، خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں اور پھر 3 جنگیں بھی ان سے ہوتی ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ میں ایک وہابی عالم دین کا جملہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ مولا حسین کے بارے میں اس نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا، باطل پر تھے، کہ انہوں نے خروج کیا ہے خلیفہ وقت کے خلاف. یزید جیسے کے خلاف اگر حسین جیسا خروج کرے تو وہ حرام ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے، اور علی جیسے خلیفہ راشد کے خلاف اگر دوسرے خروج کریں تو وہ حق پر ہوتے ہیں. کہاں یزید کے مقابلے پہ کھڑے ہو اور اس کو باطل قرار دیتے ہو، علی مرتضیٰ کی حکومت کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے اس کو حق پہ قرار دیتے ہو. تو یہ سلسلہ تو دوسری طرف سے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو جس عقیدے کا ہو ہم نے کبھی منع نہیں کیا ہے اور کبھی ہمارا طریقہ کار نہیں رہا، کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ کسی کے خلاف بغاوت کی جائے. لیکن میں آپ کی خدمت میں مثالیں بیان کروں اور پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہے. بن باز جو بہت بڑا مفتی تھا کہ جس کا انتقال ہوا، اس کا فتویٰ یہ تھا کہ ہمارا اتحاد شیعوں سے ممکن نہیں ہے جس طریقے سے ہمارا اتحاد یہودیوں اور عیسائیوں سے ممکن نہیں ہے. اور خود اسی کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 30 سال الحمدللہ میں نے مدینہ منورہ میں نماز جماعت پڑھائی ہے، لیکن ان 30 سالوں کے درمیان جب میں قبر رسول کے سامنے سے گزرتا تھا تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی سلام نہیں کیا. تو اگر یہ ان کا عقیدہ ہے تو ان کو مبارک ہو. وہ نبی کہ جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں پروردگار ارشاد فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ہم عنقریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اور وہ رسول کے جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہو جائے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اگر پھر بھی ان کا یہ عقیدہ ہے تو ان کو مبارک ہو. تو بہرحال باتیں بہت ساری تھی، لیکن
بہت جلدی وقت گزر گیا، اور بس اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے منزل مصائب کی طرف آ جاؤں، چند ایک جملے آپ کی خدمت بیان کروں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کی قبر کو مسمار کیا گیا ہو، آل زہرا کی قبر کو مسمار کیا گیا ہو، بلکہ بنت رسول اتنی مظلوم ہے اور اتنی غریب ہے کہ وفات رسول کے بعد حیات سیدہ میں 18 برس کی اس بیٹی کو نہ صرف یہ کہ قبر کو مسمار کیا گیا ہے بلکہ ان کے گھر کو بھی مسمار کیا گیا، در بطول پر بھی حملہ کیا گیا، اور شہزادی زندہ ہے، حسنین کریمین اس گھر میں موجود ہیں، اور آواز دینے والے نے آواز دی کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں نواز رسول موجود ہو، جس میں حسنین کریمین موجود ہو؟ تو ملعون کہتا ہے ہوتے ہو تو ہو، اس گھر کو آگ لگا دے گی۔ اور جب آگ لگائی گئی ہے، ویسے تو 3 حصوں میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، 3 حصوں میں ظاہراً محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر پر حملہ ہوا ہے۔ جو آخری حملہ ہوا ہے اس میں تاریخ کے اندر روایت کا جملہ یہ ہے کہ 4000 مدینے کے افراد وہ تھے کہ جو در سیدہ پر جمع ہو گئے تھے۔ 4000 کو تصور کیجئے، یہاں کی تعداد کتنی ہے، 4000 کتنے ہوں گے در سیدہ پر آگے آگ لگانے کے لیے، اور در سیدہ کو صرف جلایا نہیں گیا ہے، پھر دھکا دیا گیا، اور ایسے دھکا دیا گیا کہ پھر بنت رسول در و دیوار کے درمیان پس گئی، اور وہ کیفیت ہو گئی کہ ایک میخ سینہ زہرا میں پیوست ہو گئی، ایک میخ پہلو سیدہ میں پیوست ہو گئی، اور پھر جب اس دروازے کو گرایا گیا تو ملعون نے اس دروازے پر اپنے پیروں کو رکھا ہے اور سیدہ کو مسل دیا ہے، اس طریقے سے سیدہ کو رون دیا گیا۔ میں کہوں گا اے آل رسول، آپ نے عجیب قسمت پائی ہے، کبھی مادر حسین کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے ان کی زندگی کے اندر، اور کبھی کربلا کے میدان میں حسین مظلوم کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے، مگر ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ جب در سیدہ پر حملہ ہوا اور تازیانہ مارا تھا، وہ ایک تازیانہ ایسا تھا جس کا نشان علی مرتضیٰ نے غسل کے وقت دیکھا تھا، لیکن ہاں جب حسین کی دختر نیک اختر کو شام کے زندان میں غسل دینے کا وقت آیا ہے تو غسالہ یہ کہتی ہے ارے کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی کہ سارا بدن لہو لہان ہو گیا؟ تو بیویاں بیان کرتی ہے اس کو کوئی بیماری تو نہیں تھی، لیکن راستے میں اتنی تکلیفیں سہی ہیں اور راستے میں اتنے تماچے کھائے ہیں اور تازیانے سہے ہیں کہ سارا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اور میں کہوں گا کہ مولا علی کو مدینے کے اندر صرف ایک مرتبہ رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، لیکن کربلا کے میدان میں سید سجاد کو جو رسیاں باندھی گئی ہے وہ رسیاں پھر کوفے تک جاری رہی، وہ شام تک جاری رہی، اور ایسی رسیاں اور ایسی زنجیریں موجود تھی کہ جب پانچے سرکار اپنے بابا کو غسل دیتے ہیں تو پھر گریہ فرماتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا آقا آپ کس بات پر روتے ہیں؟ فرمایا وہ زخم جو کربلا میں میرے بابا کو ملا تھا وہ زخم آج بھی میں نے تازہ پایا، 35 سال گزر چکے تھے، ہاں مگر امام باقر کا حق بنتا ہے کہ ایسے گریہ کرے، کیونکہ جو خود کربلا کے میدان میں موجود ہو ایک مرتبہ جب اپنے بابا کے زخم کو دیکھا ہوگا تو وہ سارے مناظر یاد آ گئے ہوں گے کہ میری پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، میرے بابا کو تازیانے مارے گئے، میرے بابا کو زنجیروں میں جکڑا گیا، اور ہمارے دادا کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کر کے کربلا سے شام تک لے جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون